ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ کروانے کے لیے یہودی نے کہا کہ ہم تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو منافق کہنے لگا نہیں، کعب بن اشرف جو یہودی ہے تمہارا سردار، ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہودی جانتا تھا، اس نے کہا نہیں، میں نے کعب بن اشرف کے پاس نہیں جانا، وہ رشوت لیتا ہے اور فیصلے اس کے مطابق کرتا ہے، مجھے اس کا فیصلہ قبول نہیں، مجھے تمہارے نبی کا فیصلہ قبول ہے۔ اب منافق نے اس سے اوپر کلمہ پڑھا تھا، بدبخت تھا، اندر سے سیاہ تھا، وہ ادھر جانے لگا۔ اس نے کہا نہیں، تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے دونوں کی باتیں سنی اور اس کیس کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب باہر جب نکلے تو منافق کہنے لگا نہیں، مجھے تو یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، تو ہم کسی اور سے، تیرے یہودی کے پاس ہی چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کعب بن اشرف کے پاس نہیں جانا، چلو اگر تمہیں یہ نہیں ہے تو پھر تمہارے ہی کسی اور ہستی کے پاس چلے جاتے ہیں جو بڑے صاحب علم ہوں۔ تو حضرت عمر جو ہیں وہ ان 17 پڑھے لکھے افراد میں شامل ہیں جو قبل اسلام بھی وہ انتہائی قابل لوگ تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق بھی آ گیا، یہودی بھی آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ کیسے آئے ہو؟ بتایا حضرت یہ فیصلہ کروانا ہے، آپ مہربانی فرمائیں، چشم عنایت فرمائیں اور یہ فیصلہ کر دیں اس کیس کا۔ ساتھ ہی یہودی نے کہا حضور بات یہ ہے، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اس منافق کی طرف دیکھتے ہوئے کہ کیا حضور نے اس کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا ہے؟ اس نے کہا جی فیصلہ تو کر دیا ہے، لیکن آپ ایک مرتبہ دوبارہ اس کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے، چونکہ آپ دنیا داری کے معاملات زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں تیرا فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے گئے، تلوار نکالی، باہر آ کر آپ نے زور سے اس کی گردن پر ماری اور یہ فرمایا ہاکذا اقضی لمن لم یرضی بقضاء اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں، عمر فاروق کی تلوار اس کا فیصلہ اسی طرح کرتی، گردن کاٹ دی۔ اب مکے میں، مدینہ طیبہ میں کوہرام مچ گیا، شور مچ گیا، ایک کلمہ گو قتل کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب بھی موجود ہیں، منافقین مدینہ بھی موجود ہیں، مشرکین بھی آ گئے، یہود و نصارہ بھی آ گئے، ایک کلمہ گو قتل کر دیا گیا ہے، دن دہاڑے قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سنا، خاموش، حضور سر جھکائے ہوئے ہیں، آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، میرا عمر کسی کلمہ گو کو قتل نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے، وہ شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیرے فیصلے اور تیری حاکمیت کو تسلیم نہ کر لے۔ اس پہ کتنی ہی آیات ہیں یہاں پہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی تائید و نصرت میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی اور آپ کے فیصلے کو حق قرار دے دیا۔